ہلو اگین، نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں. آج 25 اکتوبر ہے. دل بہت اداس ہے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے نامور صحافی، بہادر صحافی، دلیر صحافی ارشد شریف، جن کی خاص بات یہ تھی کہ وہ انویسٹیگیٹو جرنلزم کرتے تھے، یلو جرنلزم نہیں کرتے تھے، لفافہ جرنلزم نہیں کرتے تھے، اور جو بات کہتے تھے اس کے وہ ثبوت مہیا کرتے تھے، اور ثبوت بھی ایسے کہ جو آپ ڈینائی نہیں کر سکے. اور ان کو جس سفاکانہ طریقے سے مروایا گیا وہ انتہائی قابل افسوس ہے. اور افسوس اس بات کا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی پاکستان میں ہونے والے ظلم و ستم کا نوٹس نہیں لے رہی. کہاں تو یہ حالت تھی کہ گاؤں کے ایک پانی کے کنویں پہ ایک کرسچن عورت مبینہ طور پہ کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتی ہے، اور وہ معاملہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ پوری انٹرنیشنل کمیونٹی اس کا نوٹس لیتی ہے. پھر اس کو کینیڈا بلا لیا جاتا ہے خاندان کے ساتھ پورے. آسیہ بی بی کی بات کرو. انٹرنیشنل کمیونٹی نوٹس کرتی ہے کہ پاکستان میں یہ ظلم ہو رہا ہے، وہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن پچھلے 8 مہینوں سے پتہ نہیں کہاں سو گئی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی. یہ وہی انٹرنیشنل کمیونٹی ہے جس نے برما کی وہ سوکھی جو لیڈر تھی اس کو نوٹس لیا اور بعد میں اس کو لیڈر بنا دیا برما کا. کیونکہ اب ٹیکنالوجی نے دنیا کو اتنے قریب کر دیا ہے کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ جو بائیڈن نے پچھلے دنوں یہ کہا تھا کہ پاکستان دنیا کا خطرناک ترین ملک ہے، تو انہوں نے جھوٹ نہیں بولا تھا، انہوں نے صحیح بولا تھا. صرف ان کا کانٹیکسٹ ڈفرینٹ تھا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کا جو نیوکلیئر سسٹم ہے، اور بعد میں انہوں نے معذرت کر لی اور کہتے ہیں چیو بیک کر لیا. بٹ بات انہوں نے صحیح کہی تھی کہ پاکستان واقعی دنیا کا خطرناک ملک ہے، کم از کم اس وقت جب وہاں یہ امپورٹڈ اور کرائم منسٹر کی گورنمنٹ ہے. آپ دیکھ لیجئے، نہ کسی کی عزت و آبرو محفوظ ہے، نہ کسی پولیٹیشین کی. یعنی وہ جو دوزخ کا چمگادر رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ ہمارا، وہ اس نے پولیس کو اور اپنے جتنے بھی اس کے انڈر میں آتے ہیں وزیر داخلہ کے، ان کو کھلی چھٹی دی ہے کہ جس کی چاہے جو بے عزتی کر دو. پاکستان میں کسی کی عزت و آبرو، جان و مال محفوظ ہی نہیں ہے. ارشد شریف کی جو شہادت ہوئی ہے، وہ چاہے کوئی بھی کہہ دے، پوسٹ مارٹم کرا لیں، انویسٹیگیشن کرا لیں، وہ جب آپ کڑیاں ملائیں گے تو وہ تو ٹارگٹ کلنگ ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہر ایک کہہ رہا ہے. عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کو پہلے سے علم تھا کہ ارشد شریف کو مار دیا جائے گا، اس لیے انہوں نے ارشد شریف سے کہا تھا کہ تم ملک چھوڑ دو. اب وہ شریف آدمی بیچارے کے پاس کہیں کا ویزا نہیں تھا. دبئی کا ویزا بھی بقول عمران خان کے ایکسپائر ہو رہا تھا، اس لیے بیچارہ وہاں چلا گیا دبئی. اب دبئی ایسی جگہ ہے کہ ہر ایک جانتا ہے کہ دبئی کے حکمراں جو ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ دبئی میں ریڈ، بلو، گرین، وائٹ ہر قسم کے پیسے لے کر آ جاؤ. وہ تو $20,000 میں آپ کو وہاں رہنے کی اجازت دے دیتے. ایسی جگہ ہے دبئی، وہاں تو دنیا کے لوگ جا کے رہتے. اس کو وہاں سے نکلوا دیا. اور کس نے نکلوایا؟ ظاہر ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے نکلوایا کہ دبئی کی حکومت کو اپروچ کیا کہ اس سے کہو کہ دبئی چھوڑ دے. اب وہ کہاں جاتا بیچارہ؟ ابھی تحقیقات ہو رہی ہیں، لیکن وہ یقیناً کینیا اس لیے گیا ہوگا کہ کینیا ون آف دوز کنٹریز ہے جہاں پاکستانی پاسپورٹ پہ ویزے کی ضرورت نہیں، تو بیچارہ جان بچا کے بھاگ رہا تھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے ملک کا ایک قابل احترام جرنلسٹ ہے جس کو آپ نے خود بہت سارے ایوارڈ سے نوازا اور اس کے ورک کو آپ نے اپریشیٹ کیا. اب کیونکہ وہ سچ بول رہا ہے اس موجودہ گورنمنٹ کے لیے، لہٰذا آپ نے اس کو مروا دیا. اور دیکھیں، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ وہ تو کینیا کی گورنمنٹ نے مسٹیکن آئیڈینٹی مار دیا. نو، دس از آل بی ایس. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب 16 ارب کی منی لانڈرنگ کی تحقیقات ہو رہی تھی، تو یہ گنڈے بدماش جو شریف ہیں، شہباز شریف اینڈ کمپنی، انہوں نے پہلے مقصود چپراسی کو دبئی بھجوایا، وہاں اس کو مار دیا غریب کو، کیونکہ اسی کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے تھے. اس کے بعد ایف آئی اے کا جو ڈائریکٹر تھا جس نے یہ معاملے کی انویسٹیگیشن کی تھی، وہ اچانک اس کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، خدا معلوم کس قسم کا انجیکشن لگا کے مار دیا، اس کو مروا دیا، تمام شہادتیں ختم کر دی. اور پھر اس کے بعد انہوں نے نیب کے ترامیم کر کے نیب میں اپنے سارے کیسز معاف کرا لیے. عمران خان صاحب یہی چیخے جا رہے ہیں کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا.
کچھ کر نہیں سکتے. اور میں آپ کو بتاؤں پاکستان کو جتنا نقصان پچھلے 7-8 مہینوں میں پاکستان کے اپنے لوگوں میں پہنچایا ہے وہ دشمن بھی نہیں پہنچا سکتا. اور وہ اس میں سب آتے ہیں. دیکھیے ہر شخص پاکستان کے فوج کے سربراہ باجوہ کی طرف انگلی اٹھا رہا ہے کہ ساری فساد کی جڑ یہ باجوہ ہے, اس کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی فوج پاکستان کا سب سے طاقتور ادارہ ہے, اور فوج کا سربراہ پاکستان کے پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ زیادہ طاقتور ہوتا ہے. یہ سب جانتے ہیں, ایسا فیکٹس. تو فیکٹ کو تو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے, لیکن سب جانتے ہیں کہ ساری فساد کی جڑ وہ ہے. اس نے سارا یہ انجینئرڈ کیا ہے. اور عمران خان کہتے ہیں کہ امریکہ کی مدد سے کیا ہے, اسنائفر بھی دکھاتے ہیں. وہ جو کچھ بھی ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب سے شہباز شریف آیا ہے ملک میں مسلسل تباہی آ رہی ہے, ہر طریقے سے تباہی آ رہی ہے. اچھا کچھ جرنلسٹ ایسے ہیں جو ان کے پے رول پر ہیں, نجم سیٹھی ہو گئے, حامد میر ہو گئے, سلیم صافی ہو گئے, اور میں کس کا نام گناؤں, جو لفافے والے ہیں, جو ان کے گیت گاتے ہیں, جنگ اور جیو والے ہو گئے. اب جو ان کے نہیں ہیں ان کو پہلے ڈراتے دھمکاتے ہیں اور پھر اس کے بعد مروا دیتے ہیں. اے آر وائی عمران خان کے لیے سچی باتیں کرتا تھا. عمران خان صاحب نے آنر بھی کیا تھا اس کے مالک کو. اس کے بعد اس کو اتنا ڈرایا دھمکایا بند کر دیا. پھر اس ڈیمانڈ کی کہ یہ ارشد شریف اور ایک اور کو نکالو, اے آر وائی سے وہ نکالیں, ان کی نشریات بند کر دی. اب وہ تو کاروباری آدمی ہے, اس نے کہا دبئی سے آپریٹ کروں گا, وہ پالیٹکس میں انوالو نہیں ہوں گا. وہ اے آر وائی جو ٹاپ ریٹڈ چینل ہوتا تھا, اب بول نے اس کو ٹیک اوور کر لیا. اب بول جو ہے وہ سچی باتیں کرتا ہے. بول نے اچھے اچھے اینکر بھی لے لیے, جیسے عمران ریاض صاحب ہیں, وہ سچ بولتے ہیں, سچ کی صحافت کرتے ہیں. سمیع ابراہیم صاحب سچ کی صحافت کرتے ہیں. یہ سب بھی زیر اعتاب آ چکے ہیں. اور جیسے عمران خان صاحب کہتے ہیں نا کہ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ یہ کس قسم کی پاکستان میں حکومت آ گئی ہے, جس نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے. 75 سال کے سواتی صاحب کو ننگا کر کے مارا. وہ امریکہ سے گئے تھے, لوئر تھے, وہ پروفیسر شہباز گل, اسسٹنٹ پروفیسر, شکاگو میں پڑھاتا تھا بیچارہ, مت ماری گئی تھی, وہ گیا, اس کو ننگا کر کے مارا. اور جیسے عمران خان صاحب کہتے ہیں نا کہ یہ کیا چکر ہو رہا ہے کہ ننگا کر کر کے مارتے ہیں, یہ کس قسم کی سزائیں ہیں. اور انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ بندو لال صاحب چیف جسٹس صاحب ہمارے آنکھیں بند کیے بیٹھے, یعنی کوئی سو موٹو نہیں لے رہے. کتنا ظلم ہو رہا ہے. اب دیکھیے عمران خان صاحب لانگ مارچ کو اوائڈ کر رہے تھے, ان کو پتا تھا خون خرابہ ہوگا, وہ کب سے روکے ہوئے تھے کہ لانگ مارچ. پھر وہ سپریم کورٹ گئے, کہا کہ ہمیں اجازت دیں پرامن احتجاج کی. سپریم کورٹ نے ان کو ٹال مٹول کر کے آدھی پونی اجازت دی. ایسا تو نہیں ہوتا نا, ڈیموکریسی میں آپ کو حق ہوتا ہے. اب آخر تنگ آ کے انہوں نے کہہ دیا کہ اب تو ایمرجنسی ہو گئی ہے اور ارشد شریف کو بھی مار دیا, تو اب یہ لانگ مارچ فرائیڈے سے شروع ہوگی لاہور لبرٹی چوک سے. کیا ہوگا ہم سب جانتے ہیں کیا ہوگا, پورا پاکستان بلاک ہو جائے گا اس میں. لیکن یہ حکومت ایسی ہے کہ نہ ان سے حکومت سنبھل رہی ہے, نہ یہ چھوڑتے ہیں حکومت, ان کو پتہ ہے. اور عمران خان صاحب کا صرف ایک مینڈیٹ ہے کہ صاف شفاف الیکشن کراؤ. اب اگر ارشد شریف کی ہم بات کریں تو وہ شخص بیچارہ جب اس کو تھریٹ آنے لگے, اس کے گھر کے باہر گاڑیاں کھڑی ہوتی تھی, اس کو دھمکی آئی, تو اس نے خط لکھا چیف جسٹس سپریم کورٹ کو کہ میری جان خطرے میں ہے, مجھے حفاظت فراہم کی جائے, مجھے تحفظ دیا جائے. تو بجائے اس کے کہ ہمارے سب چیف جسٹس بھی جانتے تھے اس کو ڈیتھ تھریٹ ہے, بجائے اس کے وہ تحفظ فراہم کرتے, اس غریب کو ملک چھوڑ کے بھاگنا پڑا. 5 بچوں کا باپ بیچارہ, ایک سچا ایماندار پاکستانی, جس کا صرف قصور یہ تھا کہ وہ کالی بھیڑوں کو بے نقاب کر رہا تھا. اور ارشد شریف پاکستان کا واحد جرنلسٹ تھا جو بات کہتا تھا اس کو ڈاکیومنٹڈ کرتا تھا. اس نے شہباز شریف کی جو بات کی ڈاکیومنٹری دکھائی. اب جو دیکھیں ان کے اوپر نیٹ فلیکس والے بنا رہے ہیں نا, بیہائنڈ کلوز ڈور, یہ نواز شریف اور اس کے بھائی ان سب کی جو کرپشن کی نیٹ فلکس ریلیز کرے گا ڈاکیومنٹری, اس میں ارشد شریف کا بھی اسٹیٹمنٹ ہے. کیونکہ ارشد شریف واحد انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھے جو ہر ثبوت کے ساتھ منی لانڈرنگ کی بات کرتے تھے. ثبوت دیا انہوں نے, شہباز شریف کی, نواز شریف کی کرپشن کی بات کی, ثبوت دیا, مریم کی کرپشن کی بات کی. اب یہ پاکستان ایسا ملک ہو گیا کہ توشہ خانے میں عمران خان کو نائل کیا, اسی توشہ خانے سے مرسیڈیز گاڑی مریم نواز نے لی, نواز شریف نے لی, اور جو گیلانی ہے اس نے فائدہ اٹھایا, ان کا کوئی حساب نہیں ہو رہا.
لیکن ارشد شریف کا خون رائے گا نہیں جائے گا. آپ دیکھیے گا یہ رنگ لائے گا اور یہ لانگ مارچ اس حکومت کا ختم کرے گی.